بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آل فار جوائننگ اس ہیئر ان واشنگٹن. آج ہمارا جو ٹاپک ہے پاکستان کے اندر جو کرپشن اس وقت ایک ناسور کی صورت میں پھیلتی جا رہی ہے. پہلے بھی کرپشن موجود تھی لیکن پرائم منسٹر عمران خان جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن سے پاک معاشرہ، ایک چینج کا نام دیا تھا، ایک ہوپ کا نام دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ آئے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے اس کی مختلف شکلیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں ریسنٹلی. تو وہ کون سی شکلیں ہیں، کیا وہ شیپ لے رہی ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے، پاکستان کا کیا مستقبل ہے، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر خالد عبداللہ سوشل ایکٹیوسٹ، ان کی تنظیم کو یہاں پہ نوبل پیس پرائز بھی ملا ہوا ہے. تو اسی حوالے سے جو یہ اس طرح کے معاشرے کے اندر تبدیلی آتی ہیں اس کا معاشرے کے افراد کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اسی کے سلسلے میں ان سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. یہ عمران خان کا آنا، چینج کے نام پہ آنا، کرپشن سے پاک معاشرے کے نام پہ آنا، اور عوام کو اس سارا ٹائم انہوں نے کرپشن سے پیسہ نکلوانے پہ لگا دیا، لیکن ابھی تک ایک پھوٹی کوڑی بھی وصول نہیں کر سکے. وجہ کیا ہوئی اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے جو ایک محور ہے، جو ایک مرکز ہے کرپشن کا، اس کی طرف نہیں دیکھا، نہ کوئی بات کی ہے. آپس میں لڑایا جا رہا ہے، آپس میں لڑایا جا رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ لڑایا جا رہا ہے. یہ لڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کو مزید لڑایا جا رہا ہے. جیسے پٹ پل نہیں ہوتے ایک دوسرے پہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیا کرپشن کا علاج کریں گے؟ ایک شخص کو دیکھا ہے آپ نے اریسٹ ہوئے ہوئے کرپشن کے مسئلے میں؟ وہ کہندے سی پنجابی کہ ساری رات روندے رہے، کوئی مریا نہیں، جڑا مریا سی وہ بھی دوڑ گیا. وہ ایک ہی نواز شریف کو پکڑا تھا، وہی دوڑ گیا. ٹھیک ہے، اور کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکے گا، اور نہ کوئی پھوٹی کوڑی واپس آئے گی. یہ آپ کے پروگرام میں ہم، میرا خیال ہے 3 سال سے کہہ رہے تھے کوئی پیسہ واپس نہیں آئے گا. اچھا، اس کی بجائے دیکھیں یہ پریزیڈنشل سسٹم میں ہوتا ہے کہ آپ ایک پریزیڈنٹ الیکٹ کرتے ہیں، پریزیڈنٹ الیکٹ اپنی ایک کابینہ بناتا ہے، اور اس کابینہ میں وہ اپنے جو پڑھے لکھے، جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں. یہ پارلیمنٹری سسٹم میں یہ کہیں نہیں سنا گیا تھا کہ جی ہمارے پاس اب کون آ گئے ہیں، کروڑ پتی کنسلٹنٹ آ گئے ہیں. وہ کس لیے آئے ہیں؟ ان کے تجربہ کیا ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دے وانٹ ٹو میک مور منی. وہ پالیٹکس میں پاکستان جو الیکٹیبل ہمارے آتے ہیں، وہ آتے اس لیے ہیں کہ کہیں سے پیسے ہاتھ مارا جائے، یہ پبلک سروس کے لیے نہیں آتے، پبلک سروس کے لیے آ جائے. اور سب سے شرمناک بات جو ہے مسٹر عمران خان، یہ جو تمہارا جہانگیر ترین ہے، تجھے پتہ تھا اس کا، تیری فوج کو بھی اس کا پتہ تھا، جس نے مطیع الرحمان کو ابھی پکڑا ہے، پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ کریں گے، کہ یہ ساری چیزیں پتہ تھیں کہ یہ شخص کیا چیز ہے. مولانا فضل الرحمان کا اس فوج کو نہیں پتہ تھا، وہ اس کی گود میں ان کی پل کے جوان ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرپشن بالکل ختم نہیں ہوگی. اور کرپشن میں اگر فوج کی انوالومنٹ بتا دوں، میں نے پہلے کسی اور پروگرام میں بھی بڑی دفعہ کہا کہ ان آڈیٹیبل، nobody can audit them, nobody can question them, nobody can tax them or ask them did they ever pay the tax. Nobody asks about their budget. So کون لے کر آئے گا؟ اب مجھے بتائیں پیسہ کون واپس لے کر آئے گا ملک میں؟ اور ملک کا حال یہ ہے کہ کروڑوں لوگ خدا کی قسم بھوک سے مر رہے ہیں. اب آپ صحافیوں کی حالت دیکھ لیں، آپ باقی لوگوں کی حالت دیکھ لیں، اب غریبوں، اب جو کراچی میں بارش ہوتی ہے نا، یہ ہم کراچی کی بات تو کر لیتے ہیں، ہم اپنے دیہاتوں کی بات نہیں کرتے کہ وہاں بارش سے کیا حال ہوتا ہوگا. ڈاکٹر صاحب دوسرا یہاں پہ جو کرپشن کے حوالے سے ہی جو چیز اس وقت زیر بحث چل رہی ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ فارن کنسلٹنٹس جو ہیں وہ لائے گئے ہیں، جس کے جو سب سے زیادہ نام اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے معید یوسف، ہی از اے گڈ فرینڈ آف مائن. ان کے ساتھ بڑے اچھے یہاں پہ ریلیشن رہے ہیں واشنگٹن میں، US-IP میں. وہ ساؤتھ ایشیا کے وہ سینڈ ہرٹس دا پڑے ہیں، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں کہاں کا پڑا، لیکن یہ مطلب ڈیفنس کا وہ انہوں نے یہاں سے وہ جا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگ گئے. امریکہ کی لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، حالانکہ وہ ہمارے دوست ہیں لیکن سیریس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک فورن
اسٹیٹ ڈپارٹ جو فارن دفتر خارجہ کے امریکہ کے دفتر خارجہ کے ہائی آفیشل کو یہاں سے لے جا کے پاکستان میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو لگا نیشنل دیا۔ سیکورٹی ایڈوائزر. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب ان کی وہ ٹرم ختم ہوگی وہ واپس آئیں گے ہی ول ہیو سو مینی سیکرٹس There are There will so be all many sorts. conflicts اسی طرح going سے on between اسی طرح سے America and ہمارے جو Pakistan. اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے جو اس وقت ہائی آفیشل ہیں وہ بھی یہاں سے ورلڈ بینک سے جا کے ان کو وہاں پہ لگایا گیا، تو ان کا بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہ یہاں کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے اٹھ کے اب وہ پاکستان میں جا کے ایک سب سے اہم عہدے پہ لگ گئے اور پاکستان کے فائنینشیل فیصلے وہ اب کر رہے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرپشن نے اب جو اپنی شیپ ہے وہ چینج کر لی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے اب مختلف لوگوں کو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کے فیصلوں کو کون چیلنج کر سکتا ہے، اور ان کو سامنے رکھ کے اپنی مرضی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ یہ جو آپ کے الیکٹیبل آتے تھے یہ بریانی کی پلیٹ پہ، یہ کس لیے آتے تھے؟ ان کا تو پتہ تھا، ان کا پتہ تھا، چلو وہ پاکستانی تو ہیں۔ یہاں آپ ایک چیز میرا خیال ہے کہ آپ نے کہی ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ لوگ ایسے بھی ہیں جس میں جو دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ موسٹلی وہ ہے کہ گرین کارڈ ہے یا پرماننٹ گرین کارڈ ریزیڈنسی ہے، کینیڈا کی ریزیڈنسی ہے، اور کئی اور UK ملکوں کی ریزیڈنسی یا citizen یو کے کی ریزیڈنسی ہے۔ یہ ان کا کون کیا بگاڑ لے گا؟ اور فرینکلی اسپیکنگ الیکٹیبل بھی اس لیے آتے ہیں، اور ان لوگوں کو لے کر کون آیا؟ یہ یہاں آ کے یہ پریزیڈنشل سسٹم میں ہوتا ہے، اور وہ بھی ہوتا ہے کہ بہترین مائنڈز جنہوں نے تجربہ ہو، ان کا زیرو تجربہ ہے یار، صرف دولت ہے، پیسہ ہے، اور وہ لے کر آ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے انہوں نے فائنینشیل ہیلپ کی ہوگی پی ٹی آئی کی، 100% ہیلپ کی ہوگی۔ اندر والے بھی شامل ہو گئے پی ٹی آئی میں، چھوڑ کے شامل ہو گئے۔ یہ کیا نام ہے اس کا، یہ قریشی صاحب یہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، اور یہ جہانگیر ترین یہ پیپلز پارٹی میں تھا۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ ان الیکٹیبلز کی وجہ سے ہے؟ میں کہتا ہوں الیکٹیبلز اور یہ لوگ جو اب یہ کھیپ آئی ہے، یہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ کرپشن کریں، اپنا دولت بنائیں، اپنا پیسہ بنائیں۔ یہ رہنما نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کو راہ دکھانے نہیں آئے کہ کسی مسئلے پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا تجربہ دیکھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب کرپشن چینج ہو رہی ہے، ہم نے امریکہ میں کرپشن کی جو فیسز ہیں یا اس کے ٹائپس ہیں، اس کی جو قسمیں ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، سیولائز طریقے سے یہ افغانستان گئے، پھر عراق گئے، وہاں پہ ایکسپلائٹ کیا، اس سے پہلے کویت گئے، وہاں پہ ایکسپلائٹ کیا۔ اب امریکہ نے ایک پورے خطے کے اندر ایک جنگی جنون سی کافی بالکل تو اب یہ ویپن وہاں پہ سیل ہوں گے۔ انڈیا جو ہے وہ کمپیٹ کرنا چاہتا ہے چائنا کے ساتھ، پاکستان رشیا کے ساتھ جا کے اور چائنا کے ساتھ جا کے وہ ایک نئے بلاک بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی فورسز بھی اسی طرح سے کرپشن کے حصہ ہے؟ 100%۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سارا جو عراق کا تیل تھا وہ امریکہ کے پاس ہے، عراق کے پاس نہیں ہے، ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ لیبیا کا تیل ان کے پاس ہے۔ افغانستان پہ نگاہ ہے، افغانستان میں 4 ٹریلین کیوبک میٹر تو گیس ہے، سونا ہے، کاپر ہے، بلوچستان میں بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری کرپشن امریکہ کی پھیلائی ہوئی ہے اور بڑی طاقتوں کی پھیلائی ہوئی ہے۔ اور اس میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان امریکہ کا مورا ہے؟ مورا کوئی بھی نہیں ہے، بے عقل اور بے ہمت لوگ ہیں، خدا کی قسم۔ پاکستانی وہ کیسے؟ بالکل بے ہمت اور بے عقل، کہ ان کو یہ عقل نہیں آتی کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے تو یہ شروع سے یہ ایوب خان کے زمانے سے 1962 میں پانی کا مسئلہ حل کرتے، وہ پانی کا مسئلہ حل نہیں کیا، کشمیر کے پیچھے پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی بلوچستان میں منرلز، یہ کاپر، سونا، گولڈ، گیس، ہر چیز ہے۔ عقل نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ پاکستان کے بنتے ہی جو کہ آس پاس کے ملک تھے، جس میں انڈیا سب سے پہلے تھا، رشیا سب سے پہلے تھا،
افغانستان سب سے پہلے تھا. ان کے ساتھ یاری دوستی لگانے کی بجائے اواقس طیارے اڑ رہے ہیں جی پاکستان اسلام آباد. وہ ایک علیحدہ ایک بحث ہے، لیکن ہم تو کرپشن کے وہ دیکھیں نا تو امریکہ نے تو ساری دنیا کو استعمال کرنا تھا، استعمال کیا. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب سی پیک کے تھرو چائنا استعمال کرے گا، پاکستان کو استعمال کرے گا. بالکل پاکستان کا استعمال کرے گا. پاکستان کی ساری کاٹن وہ لے جائے گا اور کاشگر میں جا کے وہ لارنس پور کا کوالٹی کا کپڑا خود بنائے گا، خود بیچے گا. چلیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ بے عقلی کی کوئی ایک بات ہے یہ، اور یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے سی پیک چلیں اس پاکستان کو لے کے. سی پیک والی ایک سیپریٹ اور یہ دوسری آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کہ خدا کا واسطہ ہے ان کو آپس میں بائی پارٹیسن شپ کا تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ یار اکٹھے ہو کے ہم اس ریڈی کو جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کا نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کریں. کتوں کی طرح لڑتے ہیں یار، خدا کی قسم شرم آ جاتی ہے دیکھ کے. چلیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خالد عبداللہ کا یہ کہنا ہے جو کرپشن ہے یہ ایک اب ہماری ایک سوسائٹی کا ایک ایسا ایک جز بن گیا، ناسور بن چکا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے گراس روٹ لیول کے اوپر کام ہوگا. ایجوکیشن پہلے ہوگی، لوگوں کو بیسک فیسلٹیز جیسے ہیلتھ کیئر اور اس طرح ایجوکیشن، صفائی، پینے کا صاف پانی، جب اس طرح کی بیسک نیسیسٹیز لوگوں کو پہنچیں گی اس کے بعد ان کو خیال آئے گا کہ ایک اچھے معاشرے کے لیے کرپشن فری معاشرہ ہونا چاہیے. تو وہ ہر بندہ جو ہے سویلائز ایکٹ کرے گا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے ڈاکٹر خالد عبداللہ کا الیکٹیبلز جو ہیں دیر آر بگسٹ ہرڈل، بڑی رکاوٹ ہیں اس سارے کام کے لیے، کیونکہ کرپشن کے بینیفیشری ایکچولی وہی لوگ ہیں جو پیسے کو ڈبل 4 گنا 10 گنا کرنے کے لیے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور اپنے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور اب ایک نئی کھیپ جو باہر سے آئی ہے جس میں زلفی بخاری سرفہرست ہے، یو کے سے جو آیا ہے، تو وہ اس طرح کے جو ہے یہ بھی سسٹم کے بینیفیشری بننے کے لیے، کرپشن کے بینیفیشری بننے کے لیے کر سکتے ہیں. اور ان کو راستہ دیا گیا ہے. ہاں جی بڑا بالکل. اچھا راستہ. موعد یوسف از اے گڈ ایگزامپل کہ وہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں، وہ حصے کو سمجھتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں، لیکن ان کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ ایک یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہائی آفیشیل پاکستان میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگ گیا. تو یہ جو فیصلے ہیں جو کرپشن کے ہوں یا نیشنل انٹرسٹ کے ہوں، یہ ایک ہی گھر سے نہیں آنے چاہیے. جو ان کا یہ کہنا ہے ایک ہی گھر سے سارے فیصلے آ رہے ہیں. وہی اکانومسٹ بن گئے، وہی ایجوکیشنسٹ بن گئے، وہی نیشنل سیکورٹی کے بن گئے، وہی فارن پالیسی کے بن گئے، وہی کشمیر پالیسی کے بن گئے. تو یہ سارے فیصلے جو ایک ہی گھر سے آ رہے ہیں، یہی ایکچولی ناسور ہے جس کو کم ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ وی کم بیک ون مور ڈیولپمنٹ ان واشنگٹن اینڈ ان پاکستان. شکریہ. تھینک یو.